بے نمازیوں کا ٹیسٹ نماز سے ہے اور نمازیوں کا ٹیسٹ فجر کی نماز سے۔ کس درجے کے آپ نمازی ہو یہ فجر بتائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، گویا کہ آدھی رات کا ثواب عشاء کی نماز جماعت کے پڑھنے کی وجہ سے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے آدھی رات کا ثواب گویا آدھا آدھا، گویا پوری رات عبادت میں جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا اس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی۔ اب بتاؤ کہ مسلمان کا ہر طبقہ، چاہے غریب ہو، امیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کالا ہو، گوڑا ہو، لمبا ہو، ناٹا ہو، محلوں میں زندگی گزارتا ہو، پھر اس کی جھوپڑی میں زندگی گزارتا ہو، ایک وقت کھاتا ہو ایک وقت نہ کھاتا ہو، تن پہ کپڑے نہ ہو، پیٹ میں دانے نہ ہو، پیر میں جوتے نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، چلنے کے لیے سواری نہ ہو، لیکن وہ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور نماز قائم کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کے جو توحید جو مؤذن نے سمجھایا تھا پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ پوری توحید سمجھانے کے بعد حکم پہ لانے کا حکم آیا۔ کیا مطلب کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن ہفتے کا عید ہوتا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے مسجد جمعہ کے دن بھی بھری ہونی چاہیے تھی، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ جمعہ کے دن بھی مسجدیں خالی۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے، ہم تو دیہاتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جمعہ کے دن واقعی میں ہفتے کے عید کے طور پر اذان سے پہلے مسجد میں ہوتے ہیں۔ اور مسجدوں میں آ کر بہت ہی اہتمام کے ساتھ لوگ بیٹھا کرتے ہیں آگے صف میں۔ کچھ وقت کا نمازی ہوتا ہے اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ آج ہم سے پہلے جمعہ کا نمازی، لیکن یہ بات شہروں میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، بہت کم۔ اور جگہوں پر ہوگا لیکن یہاں پر تو بہت ہی کم لوگ دکھ رہے ہیں۔ اس کمی کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم آج کا مسلمان 8 کھاٹ 360 سے تو پہچانا جاتا ہی ہے، اگر اس میں بھی کمی آ جائے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستو، اللہ کے منادی نے جو آواز لگایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ پہلے اور 2 مرتبہ بعد میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، 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 اللہ سب سے بڑا ہے۔ 6 مرتبہ آواز لگاتا ہے مؤذن، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ سب سے بڑے، اللہ آگے بھی سب سے بڑا ہے، اللہ پیچھے بھی سب سے بڑا ہے، اللہ دائیں بھی سب سے بڑا ہے، اللہ بائیں بھی سب سے بڑا ہے، اللہ اوپر بھی سب سے بڑا ہے اور اللہ نیچے بھی سب سے بڑا ہے۔ اب کون سا سمت بچا ہوا ہے جہاں پہ اللہ کی بڑائی کی آواز نہیں لگ رہی ہے؟ بلکہ یوں کہا جائے تو پوری دنیا میں 1 منٹ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر اللہ کی آواز نہیں لگ رہی۔ پوری دنیا میں آوازیں لگ رہی ہیں اللہ کی بڑائی کی۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ،
ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کو پسند ہے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیدھا راستہ ہے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ جو فرمایا کہ جہنم میں جانے کے کروڑوں راستے ہیں لیکن جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اتنی بات سمجھانے کے بعد مؤذن تب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی۔ پھر اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آواز پہلے لگائی گئی ہے اس پر ایمان لانے والا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس آواز پر لبیک کہہ کے مسجد نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اظہار غلامی ہے۔ کیا ثبوت ہے آپ کا کہ آپ مسلمان ہو؟ کہ ہاں کہ مسلمانوں کا ثبوت اہتمام نماز ہے، اور اللہ پاک ایسی مسجد نہیں بلا رہے ہیں بلکہ کامیابی کا پروانہ دے رہے ہیں کہ دونوں جہان کی کامیابی کا ہم وعدہ کر رہے ہیں اہتمام نماز میں۔ مسجد میں آنے والا مومن ہے، مسجد میں دل لگانے والا مومن ہے، مسجد سے چپکنے والا متقی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ جو شخص صبح صبح اٹھ کر مسجد کی طرف آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص صبح صبح اٹھ کر بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ امت کا بڑا فیصد طبقہ شیطان کے جھنڈے کو لے کے چل رہا ہے یا ایمان کے جھنڈے کو لے کے چل رہا ہے؟ امتحان تو اپنا ہے، معاملہ اپنی ذات کا ہے۔ قیامت کی صورت میں آنے والی انسانیت کے لیے یہ کامیابی کا جو ضمانت دیا ہے وہ صبح کی نماز کے لیے دیا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستو، بے نمازیوں کا ٹیسٹ نماز سے ہے اور نمازیوں کا ٹیسٹ فجر کی نماز سے۔ کس درجے کے آپ نمازی ہو یہ فجر بتائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، گویا کہ آدھی رات کا ثواب عشاء کی نماز جماعت کے پڑھنے کی وجہ سے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے آدھی رات کا ثواب گویا آدھا آدھا، گویا پوری رات عبادت میں جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا اس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی۔ اب بتاؤ کہ مسلمان کا ہر طبقہ، چاہے غریب ہو، امیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، ناٹا ہو، محلوں میں زندگی گزارتا ہو، پھر اس کی جھوپڑی میں زندگی گزارتا ہو، ایک وقت کھاتا ہو ایک وقت نہ کھاتا ہو، تن پہ کپڑے نہ ہو، پیٹ میں دانے نہ ہو، پیر میں جوتے نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، چلنے کے لیے سواری نہ ہو، لیکن وہ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور نماز قائم کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کے جو توحید جو مؤذن نے سمجھایا تھا پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ پوری توحید سمجھانے کے بعد حکم پہ لانے کا حکم آیا۔ کیا مطلب؟ کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے وہ نماز پہ نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ سورج نکلے روشنی نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے، دوا کھائے بیماری ٹھیک نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے، جوان ہو اور طاقتور نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان سینے میں ہو اور نماز کا اہتمام نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، کہ محنت ہو اور ہدایت نہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اور اللہ کے حکموں کے سامنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو اطاعت کے ساتھ ہے، اسی لیے قرآن نے کہا اے ایمان والو ایمان لاؤ۔
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ مسلمانوں کو جو سب سے بڑی غلط فہمی ہوئی کہ مسلمانوں نے ایمان کو غیروں کے لیے سمجھ لیا اور اپنے کو ایمان کا ٹھیکدار بنا رکھا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستو، اسلام کی دعوت تو غیروں کے لیے ہے اور ایمان کی دعوت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ قرآن نے تھوڑی نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا آمنوا، کہ اے کافروں ایمان لاؤ، یہ تو نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اے ایمان والوں ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ ہاں کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، کہ ایمان صحابہ مطالبہ ہے اللہ کو اور مقصود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے کہ امت کا ایک ایک فرد ایمان لائے ایسے جیسے صحابہ ایمان لے آئے۔ کہ ایمان صحابہ کیا ہے؟ کہ ذرہ سے نہیں ہوگا تو پہاڑ سے نہیں ہوگا، قطرہ سے نہیں ہوگا تو سمندر سے نہیں ہوگا، چوٹی سے نہیں ہوگا تو جبریل امین سے نہیں ہوگا، زمین کے تحت الثری سے نہیں تو آسمان کے سدرۃ المنتہی سے نہیں ہوگا، کسی سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ، عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، حیات کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، بیماری کا مالک اللہ، شفا کا مالک اللہ، سب کچھ کرنے والی ذات تنہ تنہا اللہ کی ہے۔ اس ذات کا کامل یقین ہمارے دلوں میں اترے، اس کا نام ایمانیات ہے۔ انسان کے عمل پہ کھڑا ہونے کے لیے ایمان کی حقیقت تک پہنچنا شرط ہے۔ علم کا کام ہے رہبری کرانا۔ کون مسلمان نہیں جانتا 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے؟ کیوں نہیں پڑھتا؟ جانتا تو سب ہے، وہ پڑھتا اس لیے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ پڑھنا نہیں چاہتا، مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کے پاس پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہترین گاڑی ہو، بہترین ڈرائیور ہو، بہترین انجن ہو، بہترین باڈی ہو، بہترین سب کچھ ہے، گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ کیوں؟ پیٹرول نہیں۔ کہ جب تک پیٹرول نہیں ہوگا تب تک اچھی سی اچھی گاڑی نہیں چلے گی۔ اچھا بھائی پیٹرول آ گیا، گاڑی چلنا شروع ہو گیا، پیٹرول ختم ہو جائے گا تو پھر بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ ویسے مسلمان تو ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جانتا بھی ہے، لیکن اندر میں ایمان کا پاور کمزور ہو چکا ہے۔ یہ چاہتا ہے چلنا، یہ چاہتا ہے کرنا، یہ آنا چاہتا ہے مسجد، لیکن بیچارہ نہیں آ پاتا۔ مسجد کے کٹرے میں رہ کر 3 من کا بڑیا لے کر مسجد کے بغل سے گزرنے کی طاقت ہے اس کے پاس، اس لیے کہ جسمانی اعتبار سے مضبوط بنا رکھا ہے، لیکن روح کے اعتبار سے یہ اتنا کمزور ہے کہ مسجد کے کٹرے میں رہ کر مسجد میں نہیں آ پاتا ہے۔ بتاؤ کہ مسجد کے کٹرے میں رہ کے جو مسجد میں نہیں آ پاتا، اس کے ایمان کی سطح کتنا کمزور ہوگا۔ وہ مسجد کے ماحول میں نہیں آئے گا تو وہ جنت تک کیسے آسانی سے پہنچ جائے گا؟ جس کا ایمان مسجد کے کٹرے میں رکھ کر مسجد نہیں لا رہا ہے، مسجد کے بغل میں رہ کر مسجد میں نہیں لا رہا ہے، مسجد کے پڑوس میں رہ کر مسجد میں نہیں لا رہا ہے، اس کا ایمان جنت تک کیسے پہنچ جائے گا؟ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بنیادی چیز 4 ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں، جس پیٹرول کو اور جس حقیقت کو دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، لا کے معنی کیا ہے؟ لا کے معنی نہیں۔ سب سے پہلا جملہ جو ہے اللہ رب العزت نے عربی کے اندر لا کو سمجھانے کے لیے لا لایا۔ لا کا مطلب نہیں، لا الہ اور الہ ساتھ میں جوڑا، یعنی کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، لا پہ سب کی تلوار چلائی۔ لا کے معنی نہیں کہ آسمان کے نہیں، کہ زمین کے نہیں، کہ چاند کے نہیں، کہ سورج کے نہیں، کہ سمندر کے نہیں، کہ پہاڑ کے نہیں، کہ انسان کے نہیں، کہ جنات کے نہیں، کہ فرشتے کے نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب پہ لا کی تلوار ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اپنے دل کے رنگنے کو صاف کرو۔ پلین لینڈ کرتا ہے جب رن وے صاف ہوتا ہے، جب ایک معمولی سا پلین لینڈ نہیں کرتا رن وے صاف نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس دل کے اندر اللہ کا غیر کا تصور اور تاثر ہوگا تو اللہ کی ذات کی معرفت کا عکس لینڈ کیسے کرے گا؟ ذرا سوچو۔ لا الہ، جب تک کہ اللہ کا غیر نہیں نکلے گا اس وقت تک الا اللہ آ ہی نہیں سکتا۔
ہم چاہتے یہ ہیں کہ سارا کچڑا اندر میں بھرا رہے، آزاد ہو جائے اللہ کے غیر کے تاثر و تصور پر، اور اللہ پاک بھی مل جائے۔ کیسے ہوگا؟ کہا نہیں کہ سب کی پہلے نفی کرو اور سب کے اندر کا بت نکالو اور اللہ کے غیر کا تاثر و تصور سوچنے اور سمجھنے کی سب صلاحیتیں کو ختم کرو، اس بات کا انکار کرو کہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی کوئی معبود نہیں۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کر رہا ہے، کرے گا، اور ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی، پاسٹ میں بھی، پریزنٹ میں بھی، فیوچر میں بھی، تینوں زمانے میں کوئی کچھ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ جو کچھ ہوتا ہے الا اللہ، جو کچھ ہوتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ سے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ ہوا ایک اللہ سے ہوا، آج تک یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی بنیاد ایمان ہے، اور اسی ایمان کے پاور کو لانے کی ضرورت ہے، اور اسی یقین کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج تک جو کچھ ہوا ایک اللہ سے ہوا، اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک اللہ سے ہو رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ بھی ہوگا ایک اللہ سے۔ 50 سال پہلے کس درخت پر کتنے پھل آئے، اس کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ 50 سال کے بعد کس درخت پر کتنے پھل آئیں گے اور کون کس کو کھائے گا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ ہی سب کچھ کر، اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، اور آئندہ بھی اللہ ہی سب کچھ کریں گے۔ 2 باتیں ہو گئی، ایک تو یہ ہوا لا الہ، اور دوسرا ہوا الا اللہ۔ کلمے میں 2 جز ہم نے سمجھایا، 2 باتیں، کہ آج تک جو کچھ ہوا ایک اللہ سے ہوا، اور جو کچھ ہو رہا ہے ایک اللہ سے ہو رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہوگا ایک اللہ سے ہوگا۔ ایک بات تو یہ سمجھایا ہم نے، دوسری بات سمجھایا اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب تیسری بات دیکھیے، ہم نے 4 باتیں عرض کی تھی کہ کلمے میں 4 باتیں ہیں، بنیادی باتیں، اور اس کو سیکھنے کے لیے صحابہ نے پوری زندگی لگایا۔ کتنا لگایا؟ ہم نے کیا لگایا؟ قرن اول دور صحابہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ نے اس کو سیکھا تھا۔ تیسری بات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ملی ہے۔ پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی مل رہی ہے، حال میں بھی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ملی ہے نبی کے طریقے پر، کامیابی مل رہی ہے نبی کے طریقے پر، اور کامیابی ملے گی نبی کے طریقے پر۔ 3 باتیں ہو گئی۔ غیروں کے طریقے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ جتنے طریقے دنیا میں رائج ہیں، چاہے یہودیوں کے طریقے ہوں، نصرانیوں کے طریقے ہوں، مجوسیوں کے طریقے ہوں، کافر و مشرک کے طریقے ہوں، اللہ کے باغی دشمنوں کے طریقے ہوں، جتنے طریقے ہیں ان تمام طریقوں میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی بلکہ ناکامی رکھی۔ غیروں کے طریقے میں ناکامی ملی ہے، ناکامی مل رہی ہے، اور ناکامی ملے گی۔ 4 بات ہو گئے۔ جو کچھ ہوا ایک اللہ سے ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے ایک اللہ سے ہو رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہوگا ایک اللہ سے ہوگا۔ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور نبی کے طریقے میں کامیابی ملی ہے، کامیابی مل رہی ہے، اور کامیابی
ملے گی. غیروں کے طریقے میں ناکامی ملی ہے, ناکامی مل رہی ہے, اور ناکامی بنیاد ہے میرے بزرگ. یہی بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہی بنیاد ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے, اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیسا ایمان؟ جیسے صحابہ ایمان لائے. کہ ایمان صحابہ کیا ہے؟ کہ ذرہ سے نہیں ہوگا تو پہاڑ سے نہیں ہوگا. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ذرہ سے نہیں ہوگا لیکن پہاڑ تو پہاڑ سے تو ٹکرائیں گے تو کچھ ہوگا پہاڑ سے. کہ قطرہ سے نہیں ہوگا, یقین تو ابھی ہے کہ قطرہ سے نہیں ہوگا. کہ سمندر کہاں, کہ سمندر سے ہوگا, کہ سمندر ڈوبا ہے. بولو بھائی, ہے کہ نہیں ایسا؟ پہلا والا تو یقین ابھی بھی ہے کہ ذرہ سے نہیں ہوگا لیکن پہاڑ سے ہوگا, قطرہ سے نہیں ہوگا لیکن سمندر سے ہوگا, چونٹی سے نہیں ہوگا لیکن جبرائیل سے ہوگا. صحابہ نے جب ایمان سیکھا تھا تو دونوں چیزیں برابر ہو گئی تھی, برابر. کہ جیسے ذرہ سے نہیں ویسے پہاڑ سے بھی نہیں, جیسے قطرہ سے کچھ نہیں ویسے سمندر سے بھی کچھ نہیں, اور جیسے چونٹی سے کچھ نہیں ویسے جبرائیل سے بھی کچھ نہیں. تو یہ سطح جو ہے نا, اب یہاں پر, یہاں سے ہم کو جانا ہے آگے, یہاں سے ہم کو جانا ہے, اور اس کے لیے ایمان سیکھنا پڑے گا. 13 سال لگے. کتنے سال لگے بولو بھائی, کتنے سال لگے؟ 13 سال مسلسل مجاہدوں کے ساتھ, آرام کے ساتھ نہیں, راحت کے ساتھ نہیں, موج و مستی کے ساتھ نہیں, منمانی نہیں, چاہت کے مطابق نہیں, خواہش کے مطابق نہیں, لوگ چاہی کے مطابق نہیں, سماج چاہی کے مطابق نہیں, رواج چاہی کے مطابق نہیں لگا ان کا 13 سال, بلکہ صرف اس بات پہ لگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کیا ہے. لوگ کیا کہے گا, سماج کیا کہے گا, رواج کیا کہے گا, مزاج کیا کہے گا, اس کی سوچیں ہم, کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہے گا اس کی سوچیں. ارے میرے ساتھ قبرستان کون جائے گا؟ لوگ جائیں گے, سماج جائے گا, رواج جائے گا, مزاج جائے گا. نہیں نہیں, اللہ اور اس کے رسول کا نظام ساتھ میں ہے تو ہم کامیاب ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگ کہتا ہے کہنے دو ہم دین پر چلیں گے, لوگ کہتا ہے کہنے دو ہم سنت پر چلیں گے, لوگ کوئی کچھ کہتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرا اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہا ہے, یہ اصل چیز ہے. سب کو منانا بڑی مشکل کام ہے. سب کو منانا, بولو بھائی, سب کو منانا بہت مشکل کام ہے. سب کو منانا آسان نہیں, لیکن رب کو منانا بہت آسان ہے. سب کو منانا اس لیے مشکل ہے کہ سب بہت ہے, اور رب کو منانا آسان اس لیے ہے کہ رب ایک ہے. جو سب کے چکر میں رہا وہ پھنس گیا, جو سب کے چکر میں رہا وہ پھنس گیا, جو رب کے چکر میں رہا وہ نکل گیا. سب کے نام ماننے کی 2 وجہ ہے, سب کے نام ماننے کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اغراض کے ساتھ ہے, خود غرض ہے, اغراض ہے, وہ نہیں مانے گا. باپ کو مناؤ گے تو ماں رسے گی, ماں کو مناؤ گے تو باپ رسے گا, بھائی کو مناؤ گے تو بہن رسے گی, بہن کو مناؤ گے تو بھائی رسے گا, بیوی کو مناؤ اول تو مانے گے ہی نہیں. پوری زندگی کر دو, ارے پوری زندگی کر دو, ایک دن نہ کرو, یوں کہ جب سے کرا گیا کچھ ملنے ہے. ان کا تکیہ کلام ہے یہ, سبجیکٹ نمبر 1. پوری زندگی منانے کی فکر کر لو. تو جو زندگی کا ساتھی ہے, جس پر پوری زندگی آپ کے احسانات ہیں, وہ تو پل بھر میں, منٹوں سیکنڈوں میں جھاڑ کے پھینکنے کے لیے تیار ہے. تو سب کہاں سے مانے گا, بولو بھائی. سب کے نام ماننے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود غرض ہے. اللہ خود غرضی سے بولو پاک ہے. اللہ کے ماننے کی وجہ یہی ہے. قل هو اللہ احد, اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اور دوسرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے میرے رب کا, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے.
اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. سب کو اللہ سے ضرورت بولو بھائی ہے. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, سب اللہ کے محتاج ہیں. سب فقیر ہے, اللہ فقیر نہیں ہے, اللہ میرا غنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, کہ تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی ہم ہیں, داتا ہم ہیں, آقا ہم ہیں, سب کچھ ہم ہیں. ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, منٹوں سیکنڈوں میں پورا نظام چینج کر دیتے. میرے لیے کیا مشکل ہے؟ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بھائی؟ کوئی کچھ مشکل کوئی کچھ نہیں. تو میرے بزرگوں میرے دوستوں, ایک وجہ تو یہ ہوئی سب کے نام ماننے کی اور اللہ کے ماننے کی. دوسری وجہ بتائیں, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے. کتنا بولو بھائی؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے. ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی. جب وقت ہو جائے گا امام صاحب تو ہم کو اشارہ کر دیجیے گا. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی. ایک بچہ بہت غلطی کیا, ماں کو غصہ آتا ہے, ماں کہتی ہے بیٹا تو بہت غلطی کرتا ہے, امی معاف کر دو, تمہارا تو یہی کام ہی ہے. 1-2 مرتبہ بچہ جب پیار سے کہتا ہے امی معاف کر دو نا, دیکھو جملہ اسٹیٹمنٹ دیکھنا کیسے بولنے کا انداز, امی معاف کر دو نا, تیرا تو یہی کام ہے, چل معاف. ارے 1-2 مرتبہ کے بعد ایک ماں کا جب دل پگھل جاتا ہے تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, بتاؤ وہ کیسے نہیں مانے گا؟ گھبراتے کیوں ہو, پریشان کیوں ہو؟ ارے اس در پہ نہ آنا کتنی بڑی بد نصیبی اور کتنی بڑی محرومی ہے, کبھی سوچا ہے؟ سب کے در کو منانے کے چکر میں رات دن خاک چھانتے ہیں. اس رب کو منا کے دیکھیں. ارے سب کو منا کے دیکھا, رب کو منا کے دیکھ, رب بہت آسانی سے مان جائے گا. رب کے ماننے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اللہ بہت اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں ان بندوں سے بھی محبت کرنے کے بارے میں بتایا, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ہم دیکھ رہے تھے پورے قرآن کے اندر, ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے. پورے قرآن میں ہم اس کو کھنگال رہے تھے, تو ہم نے دیکھا 4-5 چیپٹر ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے, کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین, کہ اللہ پسند کرتا ہے ان بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں. اللہ پسند کرتا ہے کون بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں. صبح کا بھولا ہوا اگر شام میں لوٹ آئے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں. میرے بزرگوں, آج موقع ہے اور کل دھوکہ ہے. آج حساب نہیں ہے, کل حساب ہونے والا ہے. جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے, جو کرنا وہ آج کرنا ہے. بندہ چاہے کتنا گناہ کر لے, بلکہ پورے زمین کو گناہوں سے بھر دے, اس کے گناہ نیچے سے لے کے آسمان کے بلندیوں کو چھو جائے, اور بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے, ایک مرتبہ, ہے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, تو اللہ پاک کہتے ہیں ہاں میرے بندے میں نے معاف کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بت پرست تھا. کیا تھا؟ ایک بت پرست تھا. وہ رات دن اپنے بتوں کو پکارتا رہتا تھا, کہتا یا صنم یا صنم یا صنم, اے بت اے بت اے بت. اب بتوں میں سے کوئی جواب آتا ہے, بھائی بت میں کیا جواب آئے گا؟ ارے بت میں کیا بولنے کی طاقت ہے؟ پتھر نہ پتھر, بے جان نہ بے جان. تو جو بے جان چیز اس میں کیا گویائی آ سکتی ہے؟ وہ کچھ بولتا نہیں تھا. ایک مرتبہ اس کی زبان سے بات نکلی, یا سمد. کیا نکلا بولو بھائی, کیا نکلا؟ یا سمد. تو سمد تو میرے رب کی صفت ہے نا. اس نے کہا یا صنم کی جگہ پہ کیا بول دیا؟ یا سمد. تو میرے رب نے کہا لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. میرے بندے میں حاضر ہوں, میرے بندے میں حاضر ہوں, میرے بندے میں حاضر ہوں, بول کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک یہ تو اپنے بتوں کو پکار رہا تھا. کس کو پکار رہا تھا؟ یہ تو اپنے بتوں کو پکار رہا تھا. غلطی سے اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ پہ کیا نکل گیا؟ یا سمد.
یا سمد. تو میرے رب نے کہا ہے دیکھو کتنا خوبصورت میرے رب کا کلام ہے کہ مجھ میں اور اس میں یہی فرق ہے نا، مجھ میں اور اس میں یہی فرق ہے نا کہ اس کو 70 سال سے پکارتا رہا، کوئی جواب نہیں دیا. میرے بندے نے مجھے ایک مرتبہ پکارا ہے، میں نے فوراً جواب دیا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں. یہ پورا مجمع نیت کرے کہ جو اب تک ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرے. جو اب تک ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرے. آج سے اسی مجلس میں ہم بیٹھے بیٹھے پکی سچی توبہ کرتے ہیں، پکا سچا عزم کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں کہ جس طرح آج جمعہ میں آئے ہیں اسی طرح ہم 5 وقت کی نماز میں بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور خاص طور پر صبح کی نماز میں. صبح کی نماز میں پھر دیکھیے اللہ کی کیسی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کا کیسے غیبی نظام آپ کے ساتھ چلتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے گا تو اللہ اس کی آنکھ کو نکالنے کے لیے تیار ہے. وہ کھویا ہوا مقام، وہ عزت، وہ رفعت، وہ بلندی، سب کچھ اللہ عطا فرمائیں گے. کریں گے انشاءاللہ ہم سب. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.